بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، وہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید الشہداء جو اپنی اتنی عظیم قربانیاں لے کے کربلا آئے، اس کا مقصد صرف قوم روئے، رو کے گھر چلی جائے۔ ایک آنسو کے قطرے کا اجر اتنا ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن آنسو معرفت کے ساتھ ہو، ورنہ روئے تو کوفہ والے بھی تھے، مگر کوفہ والے نے روئے نہیں تھے کیا؟ جب یہ لٹا ہوا کارواں، اسیر کارواں پہنچا، جب ان کو پتہ چلا تو کیسی رونے کی آوازیں آئیں؟ تو بی بی نے کیا کہا کہ اب تمہارے ان گریہ اور بہنوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو صرف رونا کمال نہیں ہے، معرفت کے ساتھ رونا کمال ہے۔ یہ رونا تمہیں بزدل نہ بنائے، یہ رونا تمہیں اتنا مضبوط کرے کہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاؤ، یہ ہے رونا۔ تو سید الشہداء کا مقصد زمانے کے یزید کے سسٹم کو کھولنا تھا۔ یزید کا سسٹم، آج یزیدیت کا سسٹم کیا ہے؟ آج یزیدیت کا سسٹم انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس بیداری کے ساتھ ہیں تو اصل آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو ایسے، نہ، اصل ہدف اس آخری کی امامت تک پہنچنا ہے، کیونکہ جب تک آپ میں شجاعت نہیں ہوگی آپ امام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ میں شجاعت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں ریلیکس موڈ پر ہیں۔ ریلیکس موڈ ہوتا ہے نا، بس ہمیں اس سے کیا۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا، نوکری کرتا رہتا ہے، کہتا ہے بس تھوڑے نوکری ہی کرتا رہتا ہے آدمی، نوکری صحیح ہے، نوکری کے اندر جو ہے وہ کام صحیح چل رہا ہے، رسک کون لے، جاب بزنس کون کرے، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، آدھے کہتے ہیں بس یہی صحیح رہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی میں ایک ریلیکس موڈ پر ہیں۔ یہ ریلیکس موڈ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا، دنیا میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے، کہیں پر قوموں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوبصان محترم، بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، نشہ پھیل رہا ہے، جوان تباہ کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کی حالتیں آپ اپنی دیکھیں، ٹی وی کے ڈرامے آپ اپنی جگہ پہ دیکھیں، میڈیا کا کردار اپنی جگہ پہ دیکھیں، قوم بے ضرر ہوئی ہوئی ہے، خاموش۔ بس میں یہ نہیں کہہ رہا مطلب آپ کو کوئی سیاسی بات یا غیر سیاسی بات نہیں، اصل یہ تو جنرل بات ہے نا، کوئی بھی حکمراں ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے نا۔ بے غیرتی، بے حیائی، برائی تو خدا کے مقابلے میں ہے نا، کسی حکومت یا کسی پولیٹیکل شخص کے مقابلے میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ تو انسانی تقاضا ہے۔ اس کے معاملے میں قوم کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اپنے معاملات کی خاطر کیا جاتا ہے، انسانیت کی خاطر ہمیں کوئی نہیں پکار رہا۔ کیوں نہیں آپ سڑکوں میں نکلتے کہ معاشرے سے بے حیائی برائی ختم ہو جائے؟ کیوں کوئی گروہ یا کوئی ٹولہ جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتا کہ یہ جو نشہ جو ہے وہ اتنا کھلے عام یونیورسٹیوں میں بکتا ہے اس کو روکا جائے؟ کیوں نہیں کرتا کوئی؟ کیونکہ قوم کو سونے والے کیپسول لگا دیا۔ کسی دنیا کے کسی بھی درس میں، مکتب میں بیداری نہیں سوائے حسینیت کے، یاد رکھیے گا۔ باقی اکثر اور میجورٹی جو ہے وہ درباری ہے، سب درباری ہیں۔ درباری تو تھے ہی ہے، اذانیں بھی دیتے رہے، دربار میں اذانیں بھی پتہ نہیں کتنی ہو گئیں، کیوں نہیں یزید کو اتار پائے؟ مگر سب حافظ قرآن نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ بغیر ولایت کے جب آئے تو یہی ہوتا ہے۔ خوب ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں جانے محترم؟ بہرحال سوالیہ نشان ہے۔ 8 محرم ہو جائے گی، 1-2 محرم رہے گی، آگے محرم ہے، آپ سنتے رہیں گے مجلسیں عزاداری، آپ 2 مہینے 8 دن سنتے رہیں گے، لیکن آپ کے اپنے وجود میں تو تبدیلی آئے، میرے وجود میں تبدیلی آئے۔ ہماری گفتگو یہی چل رہی ہے کہ بہرحال ہم ایسی زندگی میں
فیکٹرز عوامل کو کریں کہ جو ہمیں ہمارے امام تک لے کے جائے. یہ چند دن بہرحال میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کیا. جو مہم گفتگو تھی وہ ہماری قلب کے اوپر ہے. قلب جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، سافٹ ویئر ہے، اور وہ قلب مانوی قلب ہے، یہ بدن میں گوشت والا قلب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ جو قلب کو خراب کرتی ہے، ہماری گفتگو یہی ہے کہ قلب کو یا کوئی چیز اصلاح کر رہی ہے یا قلب کو کوئی چیز برباد کر رہی ہے. آج یہ جو معاشرہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، بالکل آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہم لوگ، برائی کے بارے میں برائی نہیں بولتے، ٹیچر کوئی کچھ نہیں بول رہا. یہ سب خاموشی کیوں ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے. قلب میں کساوت ہو گئی ہے. قرآن میں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ کساوت قلب بڑھ جائے گا، موریں لگ جائیں گی، یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں. یہ تو ہم بھی تو انسان ہیں. قلب کا تعلق آپ دیکھیں کہ کیوں کہا گیا کہ کچھ چیزیں قلب کو خراب کر دیتی ہیں. قلب بہت لطیف ہے، خدا نے اس کو بہت لطیف بنایا ہے. یہ قلب ہے کہ بعض اوقات آپ امام حسین کا نام سنتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ قلب ہے، یہ قلب کی لطافت ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن اسی قلب میں اگر کثرت مال ڈال دیا جائے، کثرت مال کہاں ہے؟ قلب کے اندر ہے. نہیں، کثرت مال یعنی آپ نے مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، مال فزیکل ہے، قلب مجرد ہے، مانوی ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے یہ آپ کی حقیقی مملکت بھی نہیں ہے. مثلا آج پیسہ میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہو جائے گا، پرسوں کسی اور کے پاس ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے مال میں خطرہ اتنا ہے کہ یہ قلب کو کثیف کر دیتا ہے.